کے بابرکت نام سے آج کا کلام ہم جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے مسیحی لباس ہے یا کرسچن یونیفارم آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک سننے میں تو عجیب سا جو ہے لگتا ہے کہ مسیحی لباس، لیکن بائبل جو انسی ہے جب ہم کلام کو جو ہے پڑھتے ہیں تو کلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مسیحی کو جو ہے خدا کی طرف سے ایک لباس فراہم کیا گیا ہے۔ اگر ہم لباس کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر جو پلیئرز ہیں جو مختلف جو ہے کھیل کھیلتے ہیں، مثلا کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں وہ باقاعدہ جو ہے ان کا ایک مخصوص لباس ہے جو وہ پہن کر میدان میں جاتے ہیں اور میدان میں جو ہے اپنے حریف سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے باسکٹ بال کے پلیئرز کا ایک یونیفارم ہے، ہاکی کے پلیئرز کا ایک یونیفارم ہے۔ تمام جو ان سے جو کھیل ہیں بیشتر جو ہے وہ جو لوگ ہیں جو کھلاڑی ہیں وہ یونیفارم زیب تن کرنے کے بعد اور اپنے اپنے جو گیئرز ہیں وہ لینے کے بعد جو ہے میدان میں اترتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں فورسز کے متعلق تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس جو انسی ہے اس کو آپ کس طرح پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو جو ہے اس کے یونیفارم سے پہچانتے ہیں۔ جو آرمی ہے یا جو سولجرز ہیں، جو سپاہی ہیں، وہ بھی جو ہے اپنے اپنے یونیفارم میں ہوتے ہیں جب وہ میدان میں جو ہے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ۔ تو ہم نے جو ان سے یہ دیکھنا ہے کہ بینگ اے کرسچن جو ہے ہمیں جو ہے کیا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی لباس موجود ہے، اور اگر ہمارا یہ لباس کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا لباس جو ہے خدا کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو پہنے، تو وہ کیا ہم جون سے اسے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک اور بہت ساری انٹرسٹنگ اس کے اندر ایک جو بات ہے، دنیا میں ہر یونیفارم جو پہنا جاتا ہے، چاہے وہ کھیل کے دوران پہنا جا رہا ہو، چاہے وہ لڑائی کے دوران پہنا جا رہا ہو، چاہے وہ کسی سروس کے دوران پہنا جا رہا ہو جس طرح ڈاکٹرز پہنتے ہیں یا نرسز پہنتی ہیں یا ہوٹل میں کام کرنے والے پہنتے ہیں یا مختلف جو ان سے کمپنیز کے لوگ پہنتے ہیں، تو ہر یونیفارم جو ان سے اس کی ایک میعاد ہے، اور آپ جب اپنی خدمت انجام دے لیتے ہیں تو آپ اس یونیفارم سے چھٹکارا حاصل کر کے تو آپ اپنے جو من پسند جو بھی لباس آپ پہننا چاہیں وہ پہن سکتے ہیں۔ لیکن کیا مسیحی لباس بھی جو ان سے وہ ایسا ہی ہے؟ کیا ہم اسے جو ان سے اس کا بھی کوئی مخصوص وقت ہے جس وقت ہم نے اسے پہننا ہے، یا یہ ایسا لباس ہے، یہ دنیا کا انوکھا لباس ہے، دنیا کا واحد لباس ہے جو کہ صرف مسیحیوں کو عطا کیا گیا ہے کہ وہ اس کو پہنے، اور اس کو جو ان سے اس کی میعاد جو ان سے وہ کہاں تک ہے اور کب تک جو ان سے اس کو پہنا جائے گا۔ اس کے لیے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ان سے دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 3 آیت میں جانا پڑے گا۔ اگر ہم دوسرا تیموتھیوس 2 باب اس کی 3 آیت کا کلام مقدس سے مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں فرماتا ہے، دوسرا تیموتھیوس 2 باب اس کی 3 آیت، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ ہر وہ شخص جو کہ مسیح کا خادم ہے، جو کہ مسیح کا جو ہے ماننے والا ہے، جو کہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے، جو کہ مسیح کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، مسیح اسے یہ بتاتا ہے کہ وہ مسیح کا سپاہی ہے۔ اور جس طرح ایک دنیا کے سپاہی کو لباس کی ضرورت ہے، ایک دنیا کے سپاہی کو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اسی طرح مسیح کے سپاہی کو بھی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ وہ جو ہے دنیا میں جو قوتیں ہیں جو کہ مخالف مسیح کی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ تو اس سے ہمیں دوسرے تیموتھیوس 2 باب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مسیح کے سپاہی ہیں، اور خدا ہمیں جو ان سے وہ یہ لباس مہیا کرتا ہے تاکہ ہم جو ان سے جس طرح دنیاوی سپاہی جو ان سے اپنے دشمن کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے لباس سے آراستہ کیا جاتا ہے اور اپنے ہتھیاروں سے جو ان سے وہ
اپنے آپ کو جو ہے پیوست کرتا ہے، اسی طرح مسیح کا سپاہی ہونے کے لیے بھی ہمیں جو ان سے وہ شیطانی قوتوں کا، مخالف مسیح کی جو ان سی ہیں قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خدا ہمیں تیار کرتا ہے۔ اب اس کو ہم جو ان سے وہ کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں؟ ہم افسیوں کے خط اس کا 6 باب اور اس کی 11ویں آیت میں جب جاتے ہیں، افسیوں کا خط 6 باب اس کی 11ویں آیت، تو کلام مقدس یوں فرماتا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ کس کے ہتھیار؟ خدا کے ہتھیار، کیونکہ آپ سپاہی دنیاوی نہیں ہیں۔ جو دنیا کے سپاہی ہیں وہ دنیا کے ہتھیار باندھتے ہیں، جو خدا کے سپاہی ہیں، جو مسیح کے سپاہی ہیں، انہیں خدا کے ہتھیار باندھنے کو کہا گیا۔ اور کیا کہا گیا کہ خدا کے سب ہتھیار۔ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ان سے دنیا کے، جس طرح ایک سپاہی جو ان سے جب وہ میدان جنگ کی طرف جاتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ وہ میدان جنگ میں دشمن کی قوت کا مقابلہ کر سکے۔ اگر وہ اپنے تمام ہتھیار لے کے نہیں جا پائے گا تو وہ دشمن سے شکست کھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کلام مقدس ہمیں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، افسیوں 6 باب اس کی 11ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ ہماری جو جنگ ہے وہ خدا کے مخالف قوتوں کے ساتھ جنگ ہے۔ ہماری جو جنگ ہے وہ ابلیسی قوتوں کے ساتھ جنگ ہے۔ ہماری جو جنگ ہے وہ مخالف مسیح کے ساتھ جنگ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ خدا فرماتا ہے افسیوں 6 باب اس کی 11ویں آیت میں کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکیں۔ خدا جو ہے آپ کو وہ ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ خدا آپ کو جو ہے ایک لباس مہیا کرتا ہے۔ یہ وہ لباس ہے جو کہ آپ نے اپنے ساتھ پیوست کرنا ہے، جو آپ نے پہننا ہے، اور اس لباس میں آپ نے وہ جو آپ کا مسیحی لباس ہے، مسیحی سپاہی ہونے کی وجہ سے جو آپ کو یہ لباس دیا گیا ہے، اس میں آپ نے تمام کے تمام ہتھیار جو خدا کے ہتھیار ہیں، جو کہ انسانی ہتھیار نہیں، جو آپ عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ انسانی ہتھیاروں سے ہمیں راستہ کرنا ہے، خدا نے انسانی ہتھیار نہیں بلکہ خدا کے ہتھیار، جو کہ آگے چل کے ہم تھوڑا پڑھیں گے کہ وہ کون سے خدا کے ہتھیار ہیں جو کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے تاکہ ہم جو ان سے ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ خدا کے ہتھیار جو ہیں وہ پہن لیے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ تمام خدا کے ہتھیار جو خدا آپ کو دیتا ہے، جو کلام مقدس میں بیان کیے گئے ہیں، وہ آپ پہن چکے ہیں؟ اگر آپ خدا کے تمام ہتھیار نہیں پہنیں گے تو آپ ابلیسی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خدا کے تمام ہتھیاروں کو جو ہے وہ پہنیں، کیونکہ کلام یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب آپ خدا کے ہتھیاروں کو پہن لیں گے تو آپ ابلیسی قوتوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے۔ ابلیس جو ان سا ہے، جو شیطانی قوتیں ہیں، وہ ان کے پاس بے شمار ٹرکس ہیں، ان کی پٹاری میں بہت سارے جو ان سے ہیں وہ منصوبے موجود ہیں۔ وہ مختلف طریقوں سے شیطان آپ پہ جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کلام میں آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون کون سے وہ طریقے اختیار کرتا ہے تاکہ آپ کو جو ہے خدا کی راہ سے جو ان سے ہے وہ جدا کر سکے۔ افسیوں 6 باب اس کی 12ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، افسیوں 6 باب اس کی 12ویں آیت میں کلام یوں فرماتا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ بڑے خوبصورتی سے آپ کو بتایا گیا ہے
کہ کیوں آپ کو جو ان سے وہ انسانی ہتھیار نہیں چاہیے. آپ کو خدا کے ہتھیار باندھنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ آپ کی جو کشتی ہے، جو آپ کی جو لڑائی ہے، وہ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے. دنیا کے تمام جو دوسرے سپاہی ہیں وہ خون اور گوشت کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اس لیے انہیں انسانی ہتھیاروں کی ریکوائرمنٹ ہے. دنیا میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مخالف مسیح جو ہیں وہ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہمارا معبود جو ہے وہ سچا ہے، اور جو ہمارے معبود کے خلاف ہے اس کے ساتھ ہم جہاد کریں گے، انہیں تہ و بالا کریں گے. اور وہ جو ان سا جو تہ بالا کرنا چاہتے ہیں وہ خون اور گوشت کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. وہ انسانوں کو قتل کرنا پسند کرتے ہیں، وہ انسانی ہتھیار جو ان سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ ابلیسی قوتوں کے جو ہے پیروکار ہیں. لیکن خدا آپ کو یہ بتاتا ہے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ جو ہے وہ خدا کے سپاہی ہیں. آپ جو ہے وہ انسانی سپاہی نہیں ہیں. آپ کو انسانی سپاہی ہونے کی ناطے آپ کو جو ان سے انسانی ہتھیار نہیں چاہیے، بلکہ آپ کیونکہ خدا کے سپاہی ہیں، آپ مسیح کے سپاہی ہیں، اس لیے کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے افسیوں 6 باب اس کی 11ویں آیت کہ خدا کے سب ہتھیار آپ نے باندھنے ہیں. اور جب آپ خدا کے سب ہتھیار باندھتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا اینمی کون ہے، آپ کو دشمن کون ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو خون اور گوشت سے لڑائی نہیں کرنا ہے، جس طرح دنیا کے جو لوگ ہیں، جو دنیا کے سپاہی ہیں، وہ خون اور گوشت کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، بلکہ آپ کو ان کے ساتھ لڑائی کرنا ہے جو حکومت والے یا اختیار والے ہیں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکم ہیں، جو اس دنیا میں اپنے آئین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو اس دنیا میں انسانی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو اس دنیا میں خدا کی شریعت کے مخالف ہیں، جو اس دنیا میں مسیح کی شریعت کے مخالف ہیں. وہ جو ہے ان قوتوں سے آپ نے جو ان سے وہ مقابلہ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کلام آپ کو جو ہے بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ ابلیسی قوتیں جو ان سی ہیں، آپ نے ابلیسی قوتیں کس طرح اثر کرتی ہیں کہ وہ دنیا کے حکمرانوں میں سرایت کرتی ہیں. دنیا کے حکمران جو ہیں وہ چاہے انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا ہے یا مسیح کے مخالف ہیں. کچھ ایسی حکومتیں بھی ہیں جو کہ نام سے تو مسیحی حکومتیں کہلاتی ہیں، لیکن وہ جب ابلیس ان میں سرایت کرتا ہے، جب ابلیس ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، تو وہ ابلیسی آئین کو جو ان سے نافذ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ خدا کی شریعت جو خدا نے قوانین فراہم کیے ہیں اپنے کلام کے ذریعے، بجائے ان کے جو ہے وہ پیروی کریں، وہ دوسرے طریقے سے جو ان سے ہے وہ کسی اور شریعت کو، شیطانی شریعت کو جو ہے نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور اس لیے کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو ان سے خون اور گوشت کے ساتھ آپ نے جو ہے کو قتل و غارت آپ نے نہیں کرنی. آپ نے جو ان سے کوئی انسانی خون نہیں بہانا، بلکہ آپ نے ان ابلیسی قوتوں کے منصوبوں کو جو ان سے ہے ان کے خلاف آپ نے اٹھنا ہے. اور وہ آپ اسی ٹائم پہ اٹھ سکیں گے جب آپ خدا کے جو ہتھیار جو وہ آپ کو مہیا کرنا چاہتا ہے ان کا جو ان سے ہے آپ ان سے آراستہ ہوں گے. اور اس کے ساتھ کلام آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے نہ صرف حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے. یہ وہ آسمانی جو ان سی مقاموں میں ہیں جو کہ کیا اس کہتے ہیں شرارت کی ان روحانی فوجوں. یہ وہ ہیں جو کہ فالن اینجلز ہیں، جو کہ ابلیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جنہوں نے خدا کو جو ان سے وہ چھوڑا اور خدا کی نافرمانی کی اور خدا کے جو ان سی حضوری سے گرا دیے گئے. ان قوتوں کا جو ان سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے تاکہ آپ شیطانی قوتوں کے مقابلے میں قائم رہ سکیں.